بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ نویں کلاس کے دوسرے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ انفال کی آیت نمبر 11 سے 19 تک کا۔ ایک دفعہ آپ نے یہ سارا سبق پڑھ لینا ہے ترجمے کے ساتھ، اور الکلمات و تراکیب کو یاد کرنا ہے، اور ہم چلیں گے مشق کے اوپر سوالات حل کرنے کے لیے۔ السوال الاول، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ تو یہ ہے جی پہلا سوال۔ تو چلیے چلتے ہیں بالکل سبق کے شروع میں۔ اللہ رب العزت نے اس غزوہ میں جو انعامات کا تذکرہ کیا ہے، وہ سب سے پہلے تو یہ ہے اس یغشیکم النعاس، کہ نیند کا طاری ہونا، کہ غزوہ بدر کے موقع پر لڑائی سے ایک روز قبل مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں آمنے سامنے جب آئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس رات مسلمانوں پر گہری نیند طاری کر دی، تاکہ مسلمان مجاہدین سکون کے ساتھ رات بسر کر سکیں اور اگلی صبح حشاش بشاش ہو کر کفار کے لشکر کی شان و شوکت سے بے نیاز ہو کر کفار سے مقابلہ کر سکیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے جی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ باران رحمت کا نزول، یہ بھی اللہ رب العزت کا انعام تھا کہ غزوہ بدر کے روز اللہ پاک نے آسمان سے باران رحمت نازل کی، جس میں نہا دھو کر مسلمان مجاہدین تمام شیطانی آلودگیوں سے پاک صاف ہو گئے اور تازہ دم ہو کر میدان میں نکلے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے تیسرا ہے یہ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ ثابت قدمی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ثابت قدمی اور ایمان کی پختگی عطا کی۔ چوتھے نمبر پر ہے جی فرشتوں کا نزول، کہ فرشتے آئے۔ اور پانچویں نمبر پر ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کفار کے اوپر اللہ رب العزت نے رعب طاری کر دیا، دھاک بٹھا دی مسلمانوں کی۔ اور چھٹے نمبر پر ہے جی کہ دشمن کی آنکھوں میں ریت کا ڈالنا، کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر ریت لے کر کفار کے لشکر کی طرف پھینکی، جو اللہ کی قدرت سے کافروں کی فوج کے ہر شخص کی آنکھوں میں پڑی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی۔ یہ تو ہوا پہلے سوال کا جواب۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ السوال الثانی، کفار کے مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی آیات میں مسلمانوں کو کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بہادری اور جوان مردی کے ساتھ لڑے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، یہاں سے اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے چاہیے کہ دشمن کی ظاہری شان و شوکت اور کثرت تعداد کو ہرگز خاطر میں نہ لائیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ میدان جنگ میں کس طرح کے حالات ہوں، لیکن وہ پیٹھ نہ پھیریں بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ لڑیں۔ اچھا، اب ہے جی تیسرا سوال، اور تیسرا سوال ہے سوال الثالث، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کفار کو بالکل اس صفحے کے شروع میں، صفحہ نمبر 10 کے شروع میں فرمایا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم۔ یہ اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ کی ہے کہ اگر پھر بھی تم باز نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں دوبارہ سے اگر تم نے سازشیں شروع کی تو اللہ کی طرف سے تمہیں پھر اس طرح کی شدید ترین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تمہارے اپنے معیار کے مطابق بھی فیصلہ آ چکا ہے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پہ تھا۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں السوال الرابع، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، کہ اے ایمان والو، تمہارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا وہ دوسرے سوال میں بھی یہ ذکر آیا، پھر ذکر کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ جب مقابلہ ہو تو آپ نے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹ رہے ہوں تو اس چیز کی اجازت ہے، یا کوئی مجاہد لڑتے ہوئے بہت آگے نکل گیا ہے تو پھر اس صورت میں وہ اپنے لشکر کے ساتھ ملنے کے لیے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔
با ہے جی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اس کی جو ہے نا تشریح بیان کریں. اے اللہ کے رسول جب آپ نے ان کافروں کی طرف کنکریاں پھینکی تو در حقیقت وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ خود اللہ نے پھینکی. تو اس آیت میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ بظاہر آپ نے کنکریاں پھینکی تھیں لیکن حقیقت میں ان میں اثر ڈالنے والا اللہ تھا کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ریت کے وذرات کافروں کے چہرے پہ پھینکے تو اس کے بعد ان کی آنکھوں میں یہ ریت کے ذرات چلے گئے جس سے وہ اندھے ہو گئے, بھگدڑ مچ گئی, ہوش و حواس کھو بیٹھے اور اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بکھلاہٹ میں بھاگنے پر مجبور ہو گئے. اور آخری سوال ہے ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت, کہ کفار کی جماعت خواہ تم کتنی کثرت کیوں نہ رکھو لیکن یہ کثرت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جنگوں میں کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ تعداد کے اوپر یا سامان کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ ایمانی جذبے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے کافروں کو ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے بدر کے میدان میں دیکھ لیے کہ تمہاری تعداد زیادہ اور جنگی ساز و سامان زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی تو بالآخر فاتح مسلمان ہوئے. تو یہ ہے جی آج کا دوسرا سبق. تو ہمارے اس سبق کو آپ سنیے کہ لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور آگے شیئر کیجئے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر و. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.